السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ الحاد، ایتھیزم، جو لوگ رب کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ رب کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کائنات ویسے ہی ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں اچانک وجود میں آئی اور اتفاقی طور پر زمین بھی بن گئی اور آسمان بھی بن گیا۔ اتفاقی طور پر جو ہے وہ مردہ سے ایک چیز زندہ بھی ہو گئی اور اتفاقی طور پر اس کو ایک وجود ملا۔ اس وجود کی مختلف شکلیں مختلف زمانے میں تبدیل ہوتی رہی۔ اس کی ایک شکل انسانی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس کی مختلف شکلیں، ان کا کچھ کا وجود ہے کچھ کا نہیں ہے، تو تانے بانے ملا کے اپنے اس تھیوری کہہ لیں یا اپنا نظریہ کہہ لیں، اپنی سوچ کہہ لیں، اس کو بھی تسلی دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی تسلی دیتے ہیں۔ لیکن آج تک اللہ جل جلالہ کی بنائی ہوئی جو کائنات ہے اور ذرہ ذرہ جو خالق کے ہونے کے وجود کی دلیل ہے، وہ آج بھی تابناک ہے اور ہمیشہ ہی روشن اور تابناک رہے گا۔ آج کا جو موضوع ہے اس کے مختلف پہلو اور چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو اختیار کرنے کی وجہ کیا، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، آخر میں پھر بھی عرض کروں گا کہ یہاں سے یہ چیز پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ جل جلالہ کا انکار تھا ہی۔ قرآن نے اللہ کے وجود کے اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور ایک ایک چیز میں ان کے ہونے والے خداؤں کی نفی کی، اور اللہ جل جلالہ نے جو اپنی قدرت کی طاقت تھی اس کو بہت ہی بہترین پیرائے میں اور بہترین خوبصورت سلیقے کے ساتھ دلوں کے اندر راسخ فرمایا اور رچا بسا دیا کہ یقیناً ایک خالق ضرور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کہہ لیں یا ماحول تعلیم کہہ لیں اور ہماری پیش رفت یورپ سے کہہ لیں یا یورپ والوں سے تاثیر کہہ لیں یا ان سے متاثر ہونا کہہ لیں، ایک وجہ کہ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ایسی ہیں جو انکار کی طرف ہیں کہ رب ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں یہودیت اور عیسائیت کی طرف سے کیونکہ قرآن عزیز نے مکہ المکرمہ میں جو قریشی تھے اور جو مذہب کو ماننے والے نہیں تھے ان کو تو ایک ہی لفظ میں گم کر دیا، خاموش کر دیا اور ان کے گھٹنے ٹیک دیے۔ الف لام میم کا ترجمہ بتاؤ، ان کا علم سارے ہی ختم ہو گئے۔ کاف ہا یا عین صاد کا معنی بتاؤ، ان کا علم، ان کی شعر و شاعری، ان کی عربیت، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، خالی یاسین کا ترجمہ بتاؤ، طٰہٰ کا ترجمہ بتاؤ، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ بتاؤ،
مطلب یہ ہے کہ ان کو جو اپنی عربیت پہ ناز تھا، اس وقت کا جو علم ان کا ٹھاٹھے مار رہا تھا، ان کو تو منٹ بھی نہیں لگا کہ تم بڑے اپنے عربیت پہ ناز کرنے والے ہو، اس کا بتاؤ، تو وہ تو ویسے ہی گنگ ہو گئے۔ تو انہوں نے بھی راستہ یہودیوں کا، اہل کتاب کا اور عیسائیوں کا ہی لیا۔ مدینہ المنورہ میں کبھی سوال کرتے کہ ہمیں یہ بتائیں، کبھی ان سے سوال کرتے یہ بتائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جب تشریف لائے تو یہودیوں کی طرف سے بھی بڑے عجیب و غریب وار ہوئے، ایسے وار ہوئے، آج کے وار وہ ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا ایک نوجوان طبقہ، میں اپنے موضوع کی طرف ہی آ رہا ہوں، نوجوان طبقہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والا، جدید تعلیم یافتہ، یا یہ ہے کہ جو اہل علم لوگوں سے ممبر سے، مصلی سے جب جڑتا ہے یا عام بندے سے بات کرتا ہے تو وہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے، بھئی اس نے کیسی بات کر لی ہے، ایسا بھی حال ہونا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، سیرت طیبہ پڑھیں، وہ جو پتے پھینک چکے ہیں نا، اس جیسے پتے دوبارہ قیامت تک یہودی اور عیسائی پھینک نہیں سکتے جو اسلام نے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ ایسے کرو کہ بڑے بڑے پادری، اپنے بڑے بڑے جو لوگ تھے، وہ سارے کے سارے فجر کے وقت میں صبح سارے ہی جائیں اور جا کر ایمان لے آئیں۔ اور جی ایسے ہی ہوا، ایمان وقفرو آخرہ ہو، قرآن مجید نے بتایا جب رات کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، تو سارے ہی دوبارہ انکار کر کے اسلام بیزارے کا نعرہ لگا دینا۔ کیا کہنا؟ بھائی ہم مسلمان ہو گئے، یہ ساری نشانیاں ان میں پائی گئیں، ہم مسلمان ہو گئے، اعلان ہو گیا، میڈیا پہ نشر ہو گیا، ہو چکا۔ شام کو کہا ہم سے سوری، غلطی ہوئی، ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم نے تو سمجھا تھا یہ وہی آخر الزمان ہے ہماری کتابوں میں، لیکن جب ہم بالکل قریب گئے، اندر کھریدا، تو یہ وہ نہیں نکلے۔ یعنی اتنا بڑا پتا جو مدینہ المنورہ میں یہودیوں کی طرف سے پھینکا گیا۔ اب وہی پتا، اسی سے ملتے جلتے الفاظ، اسی سے ملتے جلتے انداز، وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں پھینکے جا رہے ہیں۔ وہ میٹھی چینی کہہ لیں، اور وہ میٹھا سانچا کہہ لیں، اور وہ میٹھے الفاظ کہہ لیں، اس کے اندر جو زہر ہے وہ ہماری نوجوان نسل میں اونڈیلا جا رہا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر یہ یہودی نہیں بنتے، اگر یہ عیسائی نہیں بنتے، اگر یہ دہریہ پن کی طرف نہیں آتے، تو پھر یہ الحاد کی طرف نہیں آتے، تو کم از کم یہ چھوڑو کہ ان کو مسلمان نہ رہنے دو، ان کو مسلمان نہ رہنے دو۔ یہ ایسی پوزیشن میں آئیں، یہ ایسی صورتحال میں آئیں کہ یہ مسلمان نہ رہیں۔ اچھا، مسلمان نہ رہنے کا کیا مطلب؟ مسلمان نہ رہنے کا کیا مطلب؟ مسلمان نہ رہنے کا یہ مطلب کہ اگر اس کے دل میں اتنا تھوڑا سا شک ڈال دو، پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، خدا ہے بھی یا نہیں ہے، کام اللہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جی آپ کو کتنی دیر سے دعائیں مانگ رہی ہیں، آپ کی دعا قبول ہوئی ہے، آپ کے محلے میں کوئی غریب لوگ ہیں، وہ کب سے نمازیں پڑھ رہے ہوں اور باپ دادا بھی ان کا نمازیں پڑھ رہا ہو، اور وہ ویسے کی ویسے اسی صورت میں ہوں، تو ان کی سنی گئی ہے یا نہیں سنی گئی؟ تو کہتے ہیں وہ تو اسی طرح ہی ہیں 3 نسلوں کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا ہوتا تو ان کی سن لیتا۔ اب یہ نہیں کہا کہ آپ خدا کو مانو یا نہ مانو، بس دل میں ایک شبہ سا ڈال دیا اللہ ہے یا نہیں ہے، تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان کا کام ویسے ہی ہو چکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور ہم اس شک و شبہ میں پڑ گئے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی 3 اقسام ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ 3 اقسام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ریلیجیس ہیں، بلیورز ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں مذہب پرست ہیں، اور ایمان والے ہیں، اور ایمان والے جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کو ماننے والے میں اہل کتاب بھی یہ سارے ہی اس میں آ جائیں گے، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، سارے کے سارے اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ اگلی جو چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ان کا جو ہے وہ راستہ جدا ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمان تو نہیں ہے، لیکن مذہب کو تو وہ مانتے ہیں، اللہ کے تصور کو بھی مانتے ہیں، وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور وہ اس وجود کے بنانے چلانے اور اس وجود کو مکمل ڈیل کرنے والے خدا کے تصور سے وہ واقف ہیں۔ اچھا، ایک طبقہ ایسا ہے جس کو ہم ملحد کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایتھیزم جن کو کہتے ہیں، یہ ملحدین ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو بالکل خدا کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا
وجود ہی نہیں ہے اور یہ کائنات اور نظام ویسے ہی بنا ہوا ہے تو ان لوگوں کو ملحدین کہتے ہیں، یہ الحاد کرنے والے ہیں اور یہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور الحاد کا جو لفظ ہے یہ لحد سے ہے، الحاد کا جو لفظ ہے لحد سے ہے، لحد قبر بھی ہوتی ہے، لحد قبر بھی ہوتی ہے، یعنی ایک طرف ہٹے ہوئے ہیں، اپنی راہ انہوں نے لی ہوئی ہے، اپنا ہی انہوں نے مذہب بنایا ہوا ہے، اپنا ہی راستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اچھا، تیسری قسم وہ ہے جو نہ ہی تو صاحب مذہب ہیں، مذہب کو مانتے ہیں، اور نہ ہی انکار کرتے ہیں، اور یہ طبقہ بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا ضرور ہے، تھوڑا یہ مذہبی لوگوں میں بھی ہے اور ان لوگوں میں بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہیں اور کبھی کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، جب جزئی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، کلی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان تمام کو قرآن عزیز میں ایسے ایسے جواب دیے ہیں، اور وہ جواب عقلی طور پر بھی ماننے کو ملتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی ملتے ہیں، اور جس پہلو سے جو ماننے والا ہے اس کو وہ جواب ملتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو بنایا اور بنانے والے وہ اکیلے اللہ ہی ہیں۔ جیسے یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو مکہ المکرمہ میں بسنے والے لوگ تھے، وہ جب انکار کرتے تھے کہ یہ کائنات اور نظام اللہ جل جلالہ نہیں چلا رہے بلکہ یہ نظام کون چلا رہے؟ ہمارے بت چلا رہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر جب آپ ان سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے ضرور اللہ ہی نے بنایا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ اور جب ان سے آپ سوال کریں کہ آسمان سے پانی کون برساتے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ ضرور اللہ ہی برسانے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور برسانے والا نہیں۔ ان سے آپ یہ سوال کریں زمین سے ترکاریاں اور زمین سے چیزیں کون اگاتے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے ضرور اللہ ہی ہے جو زمین سے ترکاریاں، زمین سے اناج، زمین سے جو درخت، زمین سے فروٹ، سارا کچھ نکالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے تمام پہلو میں ان کو یہ بتایا، تو پھر اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہو اور اللہ کی مانتے کیوں نہیں ہو؟ دوسری جگہ اللہ جل جلالہ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا، اس میں ایک ایک چیز کو کیونکہ اگر ہم عقلی سوالات کا آخر میں آپ کے سامنے کچھ سوالات جو الحاد ملحدین کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کے جواب بھی پیش کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ایک عام موٹی سی بات ہے، جس شخص نے قرآن عزیز، مسلمان ہے، اس نے قرآن عزیز سے لو لگایا ہوا ہے اور وہ آپس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کبھی اس چیز کے اوپر تو نہیں، بد عمل ہو سکتا ہے لیکن بد عقیدہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، اور عقیدے کے اس درجے پر تو نہیں جا سکتا کہ جس میں اللہ کا ہی انکار کر دے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نظام کو چلانے والا ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ بھئی دیکھو، یہ جو زمین اور آسمان میں تبدیلی ہے اور دن اور رات ہے، اور یہ ہے کہ سمندر کے اندر یہ کشتیاں چلتی ہیں اور آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے چیزیں نکلتی ہیں، لوگ مردہ ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہے کہ زندگی کی طرف بھی لوٹ جاتے ہیں، یہ ہواؤں کا آنا ہے اور بادلوں کا آنا ہے، زمین اور آسمان کا یہ سارا کا سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سارا کا سارا لآیات لقوم یعقلون، جن کے پاس عقل ہے وہ اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ یہ ویسے ہی خود بخود نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے ایک کائنات کا نظام چل رہا ہے، اسی کائنات کے نظام کے تحت ہی یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اگر ان سے یہ سوال کر لیں، اچھا جی جزیات ملی ہیں، چھوٹی چھوٹی خود ملی ہیں، اس کے ساتھ ایک خلیہ بنا ہے، اس خلیے سے ایک چیز کو وجود ملا ہے، اس وجود سے ایک انسان بن گیا ہے، یہ ان کی تھیوری ہے کہ بھی اس طرح سے ہوا،
جس جانور کے بارے میں پوچھتے جائیں تو آگے جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ مثلا یہ ہے کہ شیشے کے ٹکڑے پڑے تھے اور خود بخود سے وہ جڑے، اور ان کو کئی سال تک شیشے کے ٹکڑے تھے، ان کو کسی ایک ڈبے میں بند کر دیا، اس ڈبے میں بند کر دیا، اور آتے جاتے ایویں کوئی نہ کوئی اس کو ٹھڈا مار دیتا تھا، وہ ہلتے رہے، وہ ہلتے رہے، وہ ہلتے رہے، ہلتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا، اس کو ڈبے کو کھولا تو اس میں سے ایک گلاس نکلا، اس میں سے ایک گلاس نکلا کہ خود بخود شیشے کے ٹکڑے تو اس میں تھے ہی، اور وہ ہلتا بھی رہا، وہ کبھی اس طرف سے ہل جاتا تھا، کبھی اس طرف سے ہل جاتا تھا، دائیں بائیں سے ہل جاتا تھا، تو اس میں سے کیا ہوا، اس میں سے ایک گلاس نکلا۔ یہ تھیوری کا مکمل نچوڑ ہے۔ اس میں یوں کہہ لیں کہ یہ گاڑی کہاں سے بنی، گاڑی کہاں سے بنی، یہ نیل کٹر کے تھوڑے چھوٹے ٹکڑے تھے، لوہے کے ٹکڑے تھے، ایک جگہ کے اوپر پڑے تھے، اور پڑے ہی پڑے تھے، تو بچے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچے اس ڈبے کے ساتھ کھیل رہے تھے، روزانہ ہی کھیلتے تھے۔ جب بچے بڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ڈبہ تھا، اس ڈبے کے اندر کیا تھا کہ لوہے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، تو ہم دیکھیں کہ وہ تو اچانک سے بیڈ کے نیچے سے نکلا، اس کو دیکھا اور کھولا تو اس میں ایک نیل کٹر بنا ہوا خوبصورت سا پڑا ہوا تھا، تو سارے بڑے حیران ہوئے کہ بڑی بہترین چیز ہے کہ جیسے یہ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ نہیں بات کریں گے کہ یہ ٹکڑے کہاں سے آئے تھے، ٹکڑوں کو بنانے والا کون تھا۔ تو اگلی تھیوری تھوڑی سی بنا کے اپنے آپ کو اطمینان دلا کے یہ اس طرح سے باتیں کر دیتے ہیں کہ یہ خود بخود چیزیں ایسی بنی ہیں۔ اگر ایسی ہی بنی ہے تو ایک ایک چیز کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، ایک ایک چیز کے اوپر تھوڑا سا ہم غور کریں کہ جو برفانی علاقے میں ریچھ ہے، ریچھ کا ایک نطفہ ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ ایک ایسے ہی معاشرے میں یا ایسے ہی زمانے میں ایک جو ہے وہ ایک جانور سا تھا، اور اس کے اوپر بال آ گئے اور اس کی کھال اتنی زیادہ موٹی ہو گئی اور خود بخود سے ہو گئی، وہ اتفاقی طور پر ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ریچھ برفانی علاقے میں رہنے والا جانور ہے، اس کو وہاں پر اس وقت بال بھی چاہیے اور کھال بھی اس کو وہاں پر موٹی چاہیے تاکہ اس کی چادر کا کام اور اس کی جیکٹ کا کام اس کی کھال ہی دیتی رہے، تو وہ اتفاقی ہی بن گئی، وہ اتفاقی ہی بن گئی کیونکہ وہ برفانی علاقے کا تھا، تو وہ اتفاقی طور پر ہی بن گئی۔ اچھا، دوسرے طور پر کیا ہے کہ صحرا میں ایک ذرہ ہوا، صحرا میں ایک ذرہ ہوا تو ہوائیں چلتی رہیں اور وہ ذرہ چلتے چلتے خود بخود رننگ میں آ گیا، اور اس رننگ میں آتے آتے ایک خلیہ سا بنا، اور خلیہ سے ہوتے ہوتے وہ تھوڑا سا جو ہے نا خود بخود بڑھنا شروع ہوا، اس کے اوپر بارش خود بخود سے ایک دفعہ آ گئی، تو اس نے کچھ جو ہے وہ طاقت زمین سے لے لی، کچھ ہوا سے لے لی، کچھ جو ہے وہ ویسے ہی صحرا کی فطری چیز سے لے لی، وہ بڑھتا 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 ایک جانور بنا جس کو ہم اونٹ کہتے ہیں، ایک جانور بنا جس کو ہم اونٹ کہتے ہیں۔ اتفاقی طور پر ہی اس کی جو آنکھیں ہیں وہ عام جانوروں کی بجائے ڈبل پلے اس کے اوپر آ گئے، اور اتفاقی طور پر اس کے اندر ایک مشکیزہ بھی رکھا گیا جس میں پانی فالتو طور پر اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اتفاقی طور پر اس کے سسٹم میں بھی عام جانوروں کی بجائے ایسا سسٹم خود بخود سے ہی اس میں آ گیا کہ اس کو اگر پانی نہ ملے اور اس کو اگر کھانا نہ ملے تو اس نے جو سٹور کیا ہوتا ہے وہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ان کی تھیوری ہے کہ خود بخود ہو سکتا ہے۔ آیا کہ عقل ماننے کو تیار ہے کہ یہ جانور جو صحرا میں رہنے والا ہے، اگر جانور ہی بننے تھے تو ایک ہی قسم کے جانور تو بن سکتے ہیں کہ ہر جانور کی علیحدہ علیحدہ سے خاصیت، ہر جانور میں علیحدہ علیحدہ سے اس کے جو فیچرز کہہ لیں یا اللہ جل جلالہ نے جو ان میں چیزیں رکھی ہیں ساری کی ساری، یہ اتفاقی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحرا بنائے تو اس میں پانی کہاں پہ رکھا؟ بندہ یہ کہے کہ پانی کی سٹوریج کا جو انتظام ہے وہ صحراؤں میں تو نیچے ہے، اور جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اوپر ہے وہ برف کی شکل میں ہے، کیا یہ اتفاقی ہے؟ کیا یہ اتفاقی ہے؟ تو جو رب کا انکار کرتے ہیں، جو الحاد کرتے ہیں، ان سوالوں کا جواب وہ کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتے کہ یہ چیزیں اتفاقی ہیں یا اس کو بنانے والی ایک ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا جواب قرآن مجید میں موٹے موٹے لفظوں میں دیا۔ قرآن مجید سے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں
کہ آپ کسی سے بھی بات کرنا چاہیں تو قرآن عزیز سے ہی بات کر سکتے ہیں، اور قرآن عزیز سے ہی ان سے ان موٹے موٹے الفاظ اور موٹے موٹے نظریات اور موٹے موٹی جو ان کی سوچیں ہیں ان کو درست کرنے کے لیے قرآن مجید ہی آپ کو رہنمائی دے سکتا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالکم اللہ، وہی اللہ ہیں تمہارے جو کیا کرتے ہیں، فالق الحب والنوى، جو گٹھلی کو اور دانے کو پھاڑنے والی ذات ہے۔ دانا پھینکا، زمین کے اندر چلا گیا، زمین کے اندر چلا گیا، اب زمین سے وہ دانا نکلتا ہے، وہ گٹھلی نکلتی ہے، وہ زمین کے بعض اوقات ایک ایک فٹ نیچے ہے، بقایا یہ ہے کہ 6 انچ تو کہیں بھی نہیں کہ وہ زمین کے نیچے دبی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خود بخود سے وہ دانا بھی پھٹتا ہے، خود بخود سے وہ گٹھلی بھی پھٹتی ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کومپل اوپر نکلنا شروع ہوتی ہے، اور وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے اوپر نکلتی ہے۔ اس کومپل میں کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی، اگر اس کو کوئی بچہ کوئی جانور تھوڑا سا بھی مسل ڈالے تو وہ سارے کی ساری ختم ہو جاتی، ساری کی ساری ختم ہو جاتی، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس میں دیہاتوں میں جہاں پر زراعت ہوتی ہے، جانور جہاں پر چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر پاؤں رکھ کے چلے جائیں، کٹائی کے وقت تک اس کے پاؤں رہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی چیز نہیں آنی، اس کی طاقت اتنی ہے کہ تھوڑے سے مسلنے سے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف سے اس کے اندر پاور اتنی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کے مکمل طور پر اوپر کو نکل آ رہی ہے۔ تو اس کا وجود کس نے بتلایا؟ اللہ نے بتلایا کہ پیچھے کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اب بات ان کی طرف سے مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں۔ سوالات میں یہ ہے کہ اگر ہم قرآنی آیات اور اس کی طرف مزید چلے گئے تو شاید موضوع جو ہے وہ دوسری طرف ہی قرآنی آیات اور اس کے وجود میں ہی سارا کچھ آ جائے گا، لیکن یہ کہ ان کی طرف سے یہ سوالات آتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اگر ہر وجود کی کوئی نہ کوئی علت تو ہوتی ہے، تو پھر خدا کی کیا علت ہے؟ ہر وجود کی کوئی نہ کوئی تو علت ہے نا، تو اس علت کے اوپر خدا کی کیا حکمت ہے، پھر اللہ کیوں ہے اور اس کی کیا علت ہے؟ تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ عقلی طور پر جواب ان سے بندہ پوچھے جائے اے بی سی ڈی ای ایف جے، اور آگے جو ہے وہ ہم چلتے ہیں تو زیڈ کا پوچھیں تو پھر زیڈ کی علت کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ پچھلا لفظ کیا ہے؟ وائی، وائی کی علت کیا ہے؟ پیچھے آتے ہیں اے کی علت، بی کی علت کیا ہے؟ اے کی علت کیا ہے؟ کوئی وجود نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا ہی ان کا سوال ہے، اور لامتناہی یعنی نہ ختم ہونے والے سلسلے کو وہ شروع کرتے ہیں اور خود ہی اس کے اوپر پھنس جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے اوپر بھی اللہ کا ایک اتنا تو وہ بھی مانتے ہیں، اتنا تو وہ بھی مانتے ہیں کہ کائنات کا وجود تھا، وجود تھا، مختلف زمانے میں کائنات بدلتی رہی، اور دھماکہ جب ہوا تو دھماکے سے پہلے بھی تو کائنات کا وجود تھا۔ جب ایک یعنی کہ اچانک ایک چیز وجود میں آئی تو اس اچانک سے پہلے بھی تو کچھ تھا، لیکن اس کی علت کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کا خود سے ہی بتلا دیا، خود سے ہی بتلا دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو اس طرح کے سوال کیے ہیں، ملے جلے سوال کیے ہیں، آپ اس چیز کا جواب دو۔ ام خلقوا من خیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کائنات کی باتوں کو چھوڑیں، اپنے اوپر آ جائیں۔ آپ خود جو وجود میں آئے ہو کہاں سے آئے ہو؟ آپ کائنات کے اوپر بات کر رہے ہو کہ کائنات کہاں سے وجود میں آئی اور کائنات کو بنانے والے کون ہیں؟ یہ بتاؤ کہ آپ خود بغیر کسی سبب کے آئے ہو یا کوئی سبب ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ام خلق السماوات والارض، یا پھر یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو اگر کسی نے نہیں بنایا تو پھر آپ لوگوں نے بنایا؟ جو وجود آپ خود ہو اس کا سبب ہے، زمین اور آسمان ہے تو اس کا سبب کہاں ہے؟
آپ سے پوچھیں کہ بھی آپ کہاں، کہتے ہیں امی ابو، اور یہ ہے کہ میل فیمیل کا ملاپ ہوا، ایک چیز کو وجود ملی، سبب مل گیا، سبب مل گیا۔ اچھا یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا سبب پھر کیا ہے؟ زمین بھی بنا، اس کا انکار نہیں کر سکتے، آسمان کو بنایا گیا، اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے، زمین اور آسمان کا پھر سبب تو بتائیں، سبب پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو یقیناً یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایک جو ان کے نظریے تھے، ان تمام نظریوں کو بڑے آسان انداز میں، پیارے انداز میں اور بہترین سلیقے کے ساتھ ان کو سمجھایا، اور سمجھانے میں کسی قسم کی کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ اگلے سوالات ہیں ان کے، وہ سوالات میں آپ کے سامنے پیش کر کے ان کے جوابات بھی دیتا ہوں۔ نظریہ الہاد جب اٹھتا ہے تو وہ جب کہتا ہے کہ جب کائنات ہی نہیں ہے، تو ان سے پھر بندہ پوچھتا ہے کہ یہی ملحدین ہوتے ہیں اور اخلاقیات کے بڑے درس دیتے ہیں، ملحدین ہوتے ہیں اور انسانیت کا درد اور انسانیت کی خیر خواہی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین زندگی گزر بسر کرنے کے لیکچر بھی یہی دیتے ہیں کہ بھی یہ چیزیں تو ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کا کیا سبب ہوگا؟ پہلا تو یہ ہے کہ جب کائنات کا بنانے والا ہی نہیں ہے، اس کا منہ سر ہی نہیں ہے، ابتدا بھی نہیں ہے اور انتہا بھی نہیں ہے، بس اتفاقی طور پر خود بخود انسان بچہ ہوا، نوجوان ہوا، بوڑھا ہوا اور وہ ختم ہی ہو گیا، تو ٹھیک ہے ہو گیا۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر جو آزادی ہے، آزادی کے مطابق آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے جن کو آخرت کا سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں سارے کے سارے یہ اخلاقیات کے اوپر خاموش ہی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہے کہ ان میں سے بڑے بڑے قانون دان بھی ہوتے ہیں، قانون دان بھی ہوتے ہیں، ان سے بندہ یہ پوچھے کہ جب اللہ نہیں اور اس کا الیاد والامان وجود نہیں، اس کا جو ہے وہ آخر میں انتہا بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ ایسا قانون کیوں بنایا جاتا ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، بھی کرنے دو، چوری جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، اس کو قانون کے سانچے میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ دوسرے یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد اس نے کھڑا نہیں ہونا، تو اس کا کوئی قاعدہ قانون ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے، کس طرح جواب دے سکتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جو زندگی میں وہ رہ رہا ہے تو اس میں بھی تو کوئی قاعدہ قانون نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو جب جواب ہی نہیں دینا، جب اس کو کسی کو حساب ہی نہیں دینا، تو پھر وہ انسان زندگی گزارتے ہوئے جس طرح مرضی گزارے اور جس طرح مرضی وہ رہے، وہ کسی کو قتل کرے، کسی کا مال کھائے، جس طرح مرضی رہے، تو مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آ کر وہ بھی اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں اتنا تو ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا سبب، جب وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا سبب ہے، تو پھر ان اخلاقی پہلوؤں کا وہ سبب نہیں بتلا سکتے کہ یہ اخلاقی پہلو انہوں نے کیوں اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے کچھ اسباب ہیں جس کی بنیاد پر ایسی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مذہب میں لگتے ہوئے مکمل طور پر جو مذہبی تعلیمات ہیں ان سے دوری ہوتی ہے، مذہب کا نام ہوتا ہے اور مستقل طور پر ان تعلیمات سے دوری ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کی وجہ سے یا رویوں کی وجہ سے بھی کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں میں شکار ہو جاتے ہیں، رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ان ایسی چیزوں میں شکار ہو جاتے ہیں، وہ حقیقت میں رب کا انکار بھی نہیں کر سکتے اور اقرار بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب شکوک و شبہات بڑھ جائیں اور کسی صورت میں ان کو شک پڑ جائے، اس شک کا ازالہ اگر نہ ہو، اس شک کا ازالہ اگر نہ ہو، کیونکہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو میں خود سے آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، اگر خود سے پیش کروں تو آپ خود بھی کہیں گے ایسی سوچ تو میرے اندر بھی آتی ہے، ایسے بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے جی چلو میں ایک بتا ہی دیتا ہوں، اس کا جواب تو پہلے میں نے دے ہی دیا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے،
تو اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، تو بننے والی جو چیز ہے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، جو بننے والی چیز ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو بنانے والا بھی کوئی اللہ ہوگا، پھر اس کو کس نے بنایا؟ پھر ان کو کس نے بنایا؟ پھر ان کو کس نے بنایا؟ کہیں تو اینڈ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو سوال کر کے شک و شبہ ڈالا جاتا ہے کہ اللہ کو بنانے والا بھی تو کوئی ہو، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز کو کوئی بنانے والا ہے، جب کائنات کی ہر ایک چیز کو کوئی بنانے والا ہے تو اللہ کو کوئی بنانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کے اوپر جب وہ اس طرح کے سوال کریں گے تو پھر بھی ان کی اپنی تعلیمات، ان کی اپنی سائنسی تحقیقات، ان کی اپنی باتیں ہی ان کا جواب ہیں۔ جب اس کے اوپر آپ مطالعہ فرمائیں گے کہ جتنے بھی ملحدین خدا کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان میں یکساں طور پر یہ ملتا ہے کہ ان کے 99% سوالات کے جوابات انہی کی اپنی عبارت میں ہوتے ہیں، انہی کے خود لوگ جب اینڈ تک پہنچتے ہیں تو خود بخود ہی واپس آ جاتے ہیں کہ یقیناً اللہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ موت کے اوپر ان کو سارا ہی پتہ چل جاتا ہے، بندے نے مرنا ہی ہے، بندے نے مرنا ہی ہے، تو مرتے وقت یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس تکلیف پہ ان کو جا کے عقل آتی ہے، لیکن اس وقت نہیں ہوتا کہ ان کی عقل کا کچھ وجود بھی ملے۔ بندہ تو مر جاتا ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، سانس تو نکلنی ہے، اس سانس پہ اس کو تکلیف کس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے؟ اس سانس نکلنے پہ اس کو تکلیف کس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے؟ کچھ لوگوں کو وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی سانس نکل رہی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور کچھ لوگوں کو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں یا خود اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کے وجود کے اوپر آ جاتا ہے کہ یہ جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے جو بنانے والے ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک خالق حقیقی ہے، اس کو کسی چیز نے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اس کو کسی نے نہیں جنا، اور اس سے بھی آگے ایسا کوئی سلسلہ نہیں چلا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، اور شروع سے ہیں، آخر تک رہیں گے، ان کو کسی چیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے قدرت سے، اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے اور اپنی مشیت سے کائنات کو بنایا۔ کائنات کی ایک ایک چیز کو ایسے نہیں پھینک دیا، بلکہ ایک ایک چیز کے اوپر اللہ جل جلالہ کی قدرت بھی ہے، اور اللہ جل جلالہ کا مکمل کنٹرول بھی ہے، اور اللہ جل جلالہ ایک ایک چیز کو اپنی کامل قدرت سے دیکھ بھی رہے، سنبھال بھی رہے، اور ان کی تمام ضروریات بھی پوری فرما رہے، اور پورے نظم اور سسٹم کے ساتھ ہی فرما رہے۔ یہ اس گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اب اس پہ میں آپ سے سوالات لے لیتا ہوں کہ سوالات کے ساتھ ہی اس موضوع میں مزید چیزیں بھی آئیں گی، آپ سوال کرتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر کوئی جیسے پہلے ہوتا ہے کبھی سوال ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، امید ہے کہ اس موضوع کے اوپر کچھ نہ کچھ سوال ضرور ہوں گے۔